أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم سچے اور پکے مومن ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو تو جنگ کا اعلان سن لو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اموال مل جائیں گے، نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ کوئی دوسرا تم پر ظلم کرنے پائے گا. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279. اس سے پچھلی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے سود کے ختم کرنے کو اور صدقات کو بڑھانے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، کہ سود کے ذریعے سے بظاہری معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے مال میں زیادتی ہو رہی ہے، اس کا مال بڑھ رہا ہے، اور صدقے میں یہ معلوم ہوتا ہے بظاہری کہ آدمی کا مال کم ہو رہا ہے. لیکن اس کی حقیقت کی طرف اگر غور کیا جائے کہ سود کا اختتام اور سود کی جو آخری کڑی ہے وہ مال کا ختم ہونا ہے، برباد ہونا ہے، ہلاک ہونا ہے، اور صدقات کی آخری کڑی دیکھی جائے تو صدقات کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اجر اور انعام رکھا ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے بڑھا کر دینے کا وعدہ کیا ہے. آگے والی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دوسرا حکم جو ہے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب سود حرام ہو گیا، کیونکہ سود کا لین دین اتنا عام تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے درمیان بھی سودی لین دین ہوتے تھے، اور آپس میں جو قبیلے ہوا کرتے تھے، جماعتیں ہوا کرتی تھی، ان کے درمیان بھی سودی لین دین ہوتے تھے. واقعہ اس آیت کے نازل ہونے کا یہ بنا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنو مخزوم، یہ دو قبیلے آباد تھے. ان دونوں کے درمیان سودی کاروبار چلتے تھے، پہلے سے ہی چل رہے تھے. اور جب یہ قرآن کریم کی یہ والی آیت یعنی سود کے حرام ہونے کی آیت نازل ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے سود کو حرام کر دیا ہے، یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت جو ہے فتح مکہ ہو چکا تھا، یعنی فتح مکہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور چونکہ پورے خطہ عرب کے اندر اسلام مکمل طور پر پھیل چکا تھا، اس کے بعد یہ سود کے حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی. تب تک سودی لین دین ہو رہے تھے. تو مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو آپ کی طرف سے جو امیر مقرر کیے گئے تھے، آپ تو مدینہ منورہ میں تھے، تو آپ کی طرف سے جن کو امیر مقرر کیا گیا تھا، ایک روایت میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اور دوسری روایت میں حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. ان دونوں میں سے کوئی مکہ کا امیر تھا. اب یہ بنو ثقیف اور بنو مخزوم، ان دونوں کے درمیان سودی لین دین چلتے تھے. جب قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی تو بنو مخزوم جو قبیلہ ہے وہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا، اور ان کو سودی رقم دینی تھی بنو ثقیف کو، بڑھا چڑھا کر جو مانگتے تھے. اور بنی ثقیف جو ہے بار بار جو ہے
اس رقم کا مطالبہ کرتے تھے کہ تم نے ابھی تک ہم کو یہ رقم نہیں دی، بار بار مطالبہ ہو رہا تھا۔ تو بنو مخزوم جو قبیلہ تھا، جو کہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا، ایمان میں داخل ہو چکا تھا، ان لوگوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہم تو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ہم نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، تو ہم کیسے اللہ کے حکم کو اب توڑ سکتے ہیں جبکہ اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی حلال کمائی سودی رقم میں دینا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ سود چھوڑ چکے تھے، لین دین چھوڑ چکے تھے۔ اور اس طرح کے بہت سارے سود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے درمیان بھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے جو بڑے صحابہ کرام تھے جن کے پاس اللہ رب العزت نے بڑی مالی وسعت عطا فرما رکھی تھی، یہ بھی سودی لین دین کر رہے تھے۔ تو جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور اس طرح کا واقعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور دوسری روایت میں جو حضرت عطا ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خط لکھا کہ یا نبی اللہ، مکہ مکرمہ کے اندر اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے کہ بنو ثقیف جو ہے بنو مخزوم سے بار بار جو ہے رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس وقت سود کی آیت تو جو ہے نازل ہو ہی گئی تھی کہ حرام ہے۔ تو جب یہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس خط کے ذریعے سے پہنچایا گیا، تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ والی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، سود کی جو باقی رقم ہے تم اس کو چھوڑ دو اگر تم سچے اور پکے مومن ہو۔ روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بنو ثقیف چونکہ انہوں نے ایمان میں داخل تو نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپس میں مصالحت کر لی تھی، ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ ہم مطالبہ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ آیت نازل فرما کر یہ بتانا چاہا ہے کہ آیت نازل ہونے کے بعد، سود کے حرام ہونے کے بعد، جس کے پاس جو رقم پہنچ گئی ہے، جس کے پاس جو رقم آ گئی ہے، جس نے سودی لین دین کر لیا ہے، اب آپس میں ایک دوسرے کو مال دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جس کے پاس سود کی رقم ہے وہ وہی رہنے دے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پچھلے والی آیت کے اندر بتا دیا کہ جو پہلے جو معاملات ہو گئے وہ اسی کے لیے ہے، یعنی اس کے پاس جو رقم ہے اب واپس اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ابھی آگے حکم بیان کریں گے، لیکن اس حکم کے بیان کرنے میں اللہ رب العزت کا انداز دیکھیے کہ اللہ رب العزت ڈائریکٹ حکم نہیں بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو حق تھا کہ ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ جو رقم باقی رہ گئی ہے سود کی تم اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اور سامنے والے کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر بڑے مہربان ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ ایک مرتبہ کا انداز نہیں ہے، بلکہ بار بار جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے حکم پر عمل کروانے کی جب امید دلاتے ہیں تو پہلے اس کو ڈراتے ہیں یا خوشخبری دیتے ہیں۔ تو پہلے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ ایمان والا بھی ہو اور اللہ سے نہ ڈرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان والا بھی ہو اور اللہ کی نافرمانی کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان والا بھی ہو اور اللہ کے حکم کو توڑے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر کیا کہا؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو کچھ سود ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ جس کے پاس چلا گیا، ہاں تمہاری جو اصل رقم ہے جس کو موڑی کہا جاتا ہے اس کو واپس لینے کی اجازت ہے، لیکن تو تم نے اس سے پہلے کا وعدہ کر لیا ہے کہ بڑا چڑھا کر دیں گے، اس کو لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے سودی لین دین کو اب حرام کر دیا، اب ناجائز کر دیا، اور آگے فرمایا ان کنتم مؤمنین۔ بیچ میں حکم ہے، لیکن دونوں طرف اللہ رب العزت ایک طرف ڈرا بھی رہے ہیں، ایک طرف ایمان والا بھی کہہ رہے ہیں، اور اخیر میں پھر جو ہے حکم بیان کرنے کے بعد کہا
اگر تم سچے پکے مومن ہو تو یہ اللہ کے حکم کو تم توڑ نہیں سکتے۔ ان کنتم مؤمنین، بلکہ اس آیت کے ذریعے سے ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو ایک بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ چلو یہ تو ایک حکم ہے اللہ رب العزت کا کہ سود کو ہم نے حرام کر دیا ہے، اسی طرح کے جتنے بھی اللہ رب العزت کے ایسے احکام ہیں جس کو کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے، اس کو کرتے وقت سب سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے ڈرو۔ خود اللہ رب العزت بندوں سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو اگر تم سچے پکے مومن ہو، یعنی جو سچا اور پکا مومن ہوگا وہ اللہ کے حکم کو کبھی نہیں توڑے گا، چاہے پھر وہ نماز پڑھنا کیوں نہ ہو، چاہے پھر وہ روزہ رکھنا کیوں نہ ہو، چاہے پھر وہ زکوٰۃ دینا کیوں نہ ہو، چاہے وہ لین دین کے اندر حرام اور حلال، جائز اور ناجائز اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات کیوں نہ ہو، سچا پکا مومن ہوگا تو وہ اسلام اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے کہ ان کنتم مؤمنین، جھنجھوڑا جا رہا ہے، اس کو ہلایا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے پکے مومن ہو تو یہ چیز چھوڑ دو۔ پھر آگے فرمایا، آگے بڑی سخت وعید ہے جو سودی لین دین کرتے ہیں، سود کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا، پھر بھی اگر وہ سودی معاملات کر رہے ہیں اس کو حرام سمجھتے ہوئے بھی اللہ رب العزت ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ قرآن کریم اور احادیث کے اندر کسی بھی گناہ پر اتنی سخت بات نہیں کی گئی جتنی سود کے اوپر بات کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی اب بھی جو ہے ایمان لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کو ایک ماننے کے بعد، رسول کو رسول ماننے کے بعد بھی اگر تم یہ معاملات کر رہے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، ایسا نہیں کیا تم نے، کیا نہیں کیا کہ سودی لین دین کو نہیں چھوڑا تم نے، ابھی بھی تمہارے سودی لین دین چل رہے ہیں، سودی معاملات چل رہے ہیں، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے ایسے لوگوں کے لیے، جنگ کا اعلان ہے، یعنی وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ان کے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہیں، میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگائیں کہ جنگ کس سے کی جاتی ہے، قتل و قتال کس سے کیا جاتا ہے، میدان میں کس کے سامنے اترا جاتا ہے، مسلمان کس کے سامنے اترتے ہیں؟ ان لوگوں کے سامنے اترتے ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین نہیں کرتے ہیں، ان سے جنگ کی جاتی ہے، ان سے لڑا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس گناہ کو یعنی سودی لین دین کو اتنا خطرناک سمجھ رہے ہیں اور اس طرح کے عمل کرنے والوں کو اتنا خطرناک سمجھ رہے ہیں کہ ان سے لڑا جائے، ان سے قتل و قتال کیا جائے، ان سے جنگ کی جائے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم نے توبہ کر لی، اللہ کہتے تم نے کیا کر لی؟ توبہ کر لی، تم نے یہ معاملہ طے کر لیا، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی، معافی مانگنے کے بعد سودی لین دین کو ختم کر دیا، جو کچھ رقم تمہاری چلی گئی ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا، اوپر سودی لین دین کا معاملہ نہیں کیا۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا رأس المال تمہیں مل جائے گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اوپر کی جو رقم تم نے پہلے سے طے کر رکھی ہے اس کے لینے کی تو اجازت نہیں ہے، بلکہ جو تمہاری موڑی ہے، جو تمہارا رأس المال ہے، جس کے ذریعے سے تم جو ہے بزنس کرتے ہو، وہ تم کو اس سامنے والے سے واپس لینے کی اجازت ہے، لیکن اوپر سے بڑا چڑھا کر واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، کہ اللہ رب العزت آگے فرماتے کہ نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤں گے، یعنی بڑھا چڑھا کر نہ لوں گے، اور نہ کوئی دوسرا تم پر ظلم کرنے پائے گا کہ جتنی رقم دینی ہے اس سے کم جو ہے تمہارے سے لے لی جاوے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر
جب تمام صحابہ کرام، اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر تھے۔ آخری مجمع جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں ایسی کہی جو سارے لوگوں کے ذہن سے بالکل جو ہے معاملہ صاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ سودی لین دین کا جو معاملہ ہے وہ انہی لوگوں کے درمیان کے اندر کا ہے کہ جو آپس میں لین دین کرتے ہیں، باقی جو نہیں کرتے ان کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا آخری خطبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے فرمایا، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ڈنکے کی چوٹ بات کر دی کہ خوب سمجھ لو کہ جاہلیت کی ساری رسمیں میری قدموں کے نیچے میں نے مسل دی ہے، اور زمانے جاہلیت کے باہمی قتل و قتال، خون خرابے کے انتقام آئندہ کے لیے میں نے ختم کر دیے ہیں کہ مجھ سے پہلے زمانے کی کسی قتل کا کوئی آئندہ کسی سے انتقام اور بدلہ نہ لے۔ سب سے پہلا انتقام اپنے رشتہ دار خاص ربیعہ ابن حارث کا چھوڑتے ہیں، جو قبیلہ بنی سعد میں رضاعت کے لیے دیے ہوئے تھے۔ اسی طرح حذیل نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح زمانے جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا، یعنی کوئی جو ہے سودی لین دین نہیں کرے گا، اور اسی طریقے سے اگر کسی نے سودی لین دین کیا ہے، کسی کے پاس سے بڑھا چڑھا کر رقم لینے کا وعدہ کیا ہے، وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ اور سب سے پہلا سود جو چھوڑا گیا وہ ہمارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بڑی رقم تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسرے لوگوں سے لینی تھی، لیکن حضرت عباس نے اللہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ ہم اندازہ لگائیں کہ جس کی اتنی بڑی رقم ہو، پورے مکہ کے اندر سب سے زیادہ رقم حضرت عباس کی، یہ چھوڑ دینا کوئی معمولی کام ہے؟ کتنا نقصان ہو سکتا ہے آدمی کو، چاہے اب حرام ہو گیا لیکن نقصان کتنا بڑا، گھاٹا کتنا بڑا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے چچا حضرت عباس کا ہے، وہ بڑی رقم ہونے کے باوجود سب کا سب معاف کر دیا گیا، سب کا سب۔ تو یہ دونوں آیتیں جو ہیں ہمیں بہت بڑا یہ سبق دے رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جو ہے خطبے کے اندر بھی یہ بات بتا دی گئی کہ سود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، اور جو سچے اور پکے مومن ہوں گے وہ اس طرح کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو نہیں پاڑیں گے، نہیں گھسائیں گے۔ آدمی کو اگر تھوڑا سا بھی شبہ ہو کہ اس میں سود کی بو آ رہی ہے اور سچا پکا مومن ہوگا تو فوراً اس کو چھوڑ دے گا، اور ڈھیلا ڈالا مومن کمزور ایمان والا ہوگا تو اس کے اندر راستہ نکالنے کی کوشش کرے گا کہ چلو کسی جو ہے مفتی صاحب سے اور کسی جو ہے عالم صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ مسئلہ نکل جائے۔ لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بڑی بڑی رقم جو ہے لوگوں کی چھوڑ دی۔ 1-2 روپے نہیں ہوتے تھے، وہاں تو سونے چاندی کا معاملہ ہوتا تھا۔ ہماری طرف 200-500 روپے کا معاملہ نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں عجبوں کا جو ہے معاملہ ہوتا تھا۔ بڑے بڑے تاجر تھے وہ لوگ، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھا، اور یہ حکم کو سامنے رکھا کہ ان کنتم مومنین، کہ سچے پکے جو مومن ہوں گے وہ اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ دونوں آیتیں ایک اعتبار سے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سبق بھی دے رہی ہے کہ ہم جو ہے صرف سود نہیں بلکہ اللہ کے جتنے بھی ایسے احکامات ہیں جس میں اللہ نے کسی چیز کو حرام کر دیا، کسی چیز کو ناجائز کر دیا، کسی چیز کو جو ہے ختم کر دیا، اگر ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ میں سچا پکا مومن ہوں یا نہیں، میں ایمان میں داخل ہوں یا نہیں، میں اللہ رب العزت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوں یا نہیں۔ ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، ہم اپنے آپ کو ٹوکیں کہ میں اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے روح گردانی کر رہا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جنگ کا اعلان کر دیں کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، یہ معمولی بات ہے۔
قرآن اور حدیث کے اندر کسی بھی گناہ کے اوپر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے اور اس طرح کی سخت وعید نہیں ہے جتنا اس کے اوپر ہے۔ اور اس کے علماء نے ایک وجہ بیان فرمائی ہے کہ اس طرح کی وعید اس کے اوپر کیوں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جب سودی معاملات ہونے لگتے ہیں تو سامنے والے کا صرف نقصان نہیں ہوتا ہے، ایک آدمی کا نقصان نہیں ہوتا ہے، بلکہ پورے معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے، پوری جماعت کے اوپر نقصان ہو رہا ہے۔ ایک آدمی کے اوپر نقصان ہو رہا تو اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن پورے معاشرے کے اوپر نقصان ہو اس کو برداشت نہیں کیا جا رہا۔ اسی لیے پہلے بھی جو ہے اس کی وضاحت آ گئی کہ سود اور تجارت کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ سود اور تجارت کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے کہ تجارت کے اندر لوگوں کو نفع ہوتا ہے، ایک کو نفع مل رہا ہے، اس سے دوسرے کو نفع مل رہا ہے، دوسرے کو تیسرے سے، تیسرے کو چوتھے کو، یہ نفع جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن سود کی وجہ سے جو ہے جو گمراہی پھیلتی ہے، جو برائیاں پھیلتی ہے، جو آدمی اور عورتیں جو ہے اپنی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں، تو یہ ساری سود کی برائی کی وجہ سے ہے۔ اور سود کو جو ہے اللہ رب العزت نے ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس گناہ سے اور اس برے عمل سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے مالوں کی بھی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔